اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن 2024 کو ناکام ترین الیکشن قرار دیا اور الیکشن کمیشن کو نائل ترین، اور الیکشن کمیشن پر بہت سنگین نظام اور ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کو اور اس میں شامل کر دیں جیسے یحییٰ فریدی صاحب کا بھی الیکشن کمیشن بہت سخت نماز ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ ابھی تک جیسے جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں اس وقت تک تو جیسے اطہر من اللہ کے نوٹس ہیں، میں جیسے اطہر من اللہ کا نوٹ کا انتظار کروں کہ جیسے اطہر من اللہ کا نوٹ کب آئے گا، اس کی میں ویڈیو آپ کو بتاؤں گا، لیکن ہمارا کام ہے آپ لوگوں کا تک کنفرمیشن ملے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور اپنی رائے دیجیے، آپ کامنٹ نیچے کیجیے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کی رائے کیا۔ ہم بہت سی محنت کر کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس حالات میں ویڈیو اگر کسی کو ناپسند آئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی پاکستانی قوم کی خاطر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2024 کا الیکشن ناکام ترین ہے اور اس میں الیکشن کمیشن شفاف کرانے میں ناکام رہا، اور جس پر جیسے منصور علی شاہ نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی کا فریقین ہے، جو PTI کے چیئرمین عمران خان صحیح الزام لگاتے تھے، اور اس کی آج سپریم کورٹ میں تصدیق اور مہر لگا دی۔ جیسے کہ آپ جانتے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے، اس کے بعد نون لیگ اور پیپل پارٹی اور دیگر جماعتیں پشاور ہائی کورٹ میں جاتی اور سپریم کورٹ میں جاتی۔ یہ نقطہ جب اٹھایا تھا جب PTI سے بلہ چھین جانے کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے اٹھایا اور اس کیس میں کہا کہ اس کیس میں مثال کے طور پر اس وقت میں نے ٹویٹ ایکس پر پوسٹ کی تھی کہ PTI کی لیگل ٹیم کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر یہ نقطہ اٹھائے کہ یہ آئین کی تشریح میں 5 رکنی بینچ بنے، لیکن وہاں نہیں اٹھا، 3 رکنی بینچ بنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس سپریم کورٹ نے اس کو ناکام ترین کا، اور سب سے بڑا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بلہ چھین جانے کی سب سے بڑی فساد کی جڑ یہی ہوا، لیکن اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ اس کیس کی وضاحت کرتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا اور PTI کے لوگوں کو اس پر بہت نقصان اٹھانا پڑا، جیسے محسوس نشستوں کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آتا بھی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2024 کی کو ناکام ترین، اور اس پر جیسے یحییٰ فریدی نے بھی بہت سخت فیصلہ دیا اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف اور الیکشن کرانے میں ناکام رہا اور الیکشن کمیشن بہت اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا رد عمل آیا، جو الیکشن کمیشن نے ذرائع نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنے پاس رکھ لے، سپریم کورٹ یہ کر لے، سپریم کورٹ پر سخت الزام لگائے، اگر ہمت ہے تو کہیں کہ سپریم کورٹ کے آفیشیل پوسٹ ہے اور سپریم کورٹ کو کی جائے، لیکن یہ وہی صاف ہیں جو دیکھتے ہیں میں تو وہی کہتا ہوں جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہی ان کی طرف سے بیان ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا رد عمل کیا آتا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد الیکشن کمیشن نہیں کرتے تو PTI کی لیگل ٹیم کو چاہیے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے اور کہے کہ ان تمام ممبروں پر آرٹیکل 6 لگا کہ یہ کون ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد، ان کا کام ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا۔ دیکھیے سپریم کورٹ کی اکثریت کا فیصلہ یہی ہے، لیکن کیا 3 ججوں کا، جس پر 11 ججوں جیسے یحییٰ فریدی، جیسے قاضی فیصل، جیسے جمال مندوخیل نے بھی کہا کہ یہ PTI، لیکن کیا نہیں دی جائیں گے؟ آپ لوگوں تک انفارمیشن ہمارا کام ہے پہنچانا۔ دیکھیے کیا ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے رد عمل دیا، اور الیکشن کمیشن کے رد عمل کے پانے پر پاکستانی قوم میران لوگ بھی حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتے کہ الیکشن کمیشن نے حکم پر عمل درآمد کرنا ہے، لیکن یہ تو رد عمل دے رہے اور رد عمل دینے سے پیچھے کیا ماجرا ہے یہ لوگوں آپ کو بھی معلوم ہوگا اور مجھے بھی معلوم ہے کہ پیچھے ان کی کون سی خفیہ طاقت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ اس رد عمل پر الیکشن کمیشن کا آج اجلاس ہوگا، کیا PTI کو محسوس سے الرٹ کرتے ہیں یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ یاد رکھیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ نہیں کریں گی، کیونکہ ان کے پاس تک اب سپریم کورٹ پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کراتا ہے کہ نہیں کراتا۔ دیکھیے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کو حکم ہوتا ہے اس پر عمل درآمد ہے، لیکن کیونکہ قاضی فیصل صاحب نہیں چاہتے اور کوئی اور نہیں چاہتا تو اس لیے یہ فیصلے پر الیکشن کمیشن تک، لیکن ان کو یاد ہوگا یہ صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے، الیکشن کمیشن کو بکری کا قربانی کا بکرا بنا کر پیچھے ہٹیں گے۔ نون لیگ کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو بکری کا قربان بنا دیتے ہیں، اور دیکھتے کہ سپریم کورٹ میں جو مداخلت کا کیس ہے وہ کیا ہوگا، اس پر بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کیے اور آگے بھی شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ ان ججوں کا جو یحییٰ فریدی صاحب کا جو نوٹس ہے، اس کے بعد اور بھی الیکشن کمیشن پر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے اطہر من اللہ کا کب تک نوٹ آتا ہے، اس کی اگر نوٹ کی تفصیل آئے گی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو اس کو انفارمیشن بھی بتا دیں گے کہ کیا
جیسر اطہر من اللہ صاحب کا کوئی نوٹس آیا ہے نہیں ہے، میری ذاتی خیال ہے کہ اس کا نوٹ آئے گا، کیونکہ جیسر اطہر من اللہ ہو بھی نہیں سکتا کوئی نوٹس نہ لکھے۔ ہر فیصلے میں جیسر اطہر من اللہ کا ایک نوٹ ہوتا ہے، اگر وہ نوٹ نہ آئے تو پھر مزہ ہی نہیں آتا۔ ایم ایس نیوز کی HD5 کی ناظرین، اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔